میں چند حدیثیں لے کر آیا ہوں. یہ تو میں نے قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ فضیلتیں علی بیان کی، امام حسن کا جمالی ذکر کیا. اب ان کا میں کچھ تاریخ کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ذات جو پوری کائنات کے لیے واجب التعظیم و تکریم ہے، جس کا رسولوں کی صفوں میں ادب کیا گیا، ملائکہ میں حاملین عرش نے جس کا ادب کیا، میری مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے. آپ کسی کے لیے کچھ فرمائیں تو مقام اس کا ہے. آئیے اب ہم علی، حسن اور حسین کو روایت، درایت اور صحابہ اور اکابر امت کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ تھے. حضور علیہ السلام نے جناب علی المرتضیٰ کے لیے بہت کچھ فرمایا. سرکار فرماتے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو جس نے یہ ارادہ کیا کہ علم کے حوالے سے جناب آدم کو دیکھے. من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو علم میں آدم علیہ السلام کا مرتبہ دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي فَهْمِهِ، اور دانائی اور عقل میں جناب نوح کی زیارت کرنا چاہتا ہے، وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ، اور حلم اور حوصلے میں جناب ابراہیم کے مرتبے کو دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَىٰ يَحْيَىٰ ابْنِ زَكَرِيَّا فِي زُهْدِهِ، اور زہد و تقوی اور تورع میں جناب زکریا کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، وَإِلَىٰ موسیٰ ابن عمران فِي بَطْشِهِ، اور گرفت کرنے میں جناب موسیٰ کی شان دیکھنا چاہتا ہے. فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ دیکھے علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھ لے، سارا نبی اس میں آ گئے. شان علی دیکھی، سرکار سے پوچھتے ہیں سرکار کچھ اور فرمائیے، کچھ اور فرمائیے. سنو، فرمایا سنو، لولا ان السماوات السبع والارضین السبع وضعت فی کفۃ ووضع ایمان علی فی کفۃ لرجح ایمان علی بن ابی طالب. اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایمان علی ابن ابی طالب کو رکھ دیا جائے، کملی والا فرماتا ہے کہ ایمان ابو طالب والا، ایمان علی ابن ابی طالب والا جو پلہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا 7 زمینوں پر اور 7 آسمانوں پر. فرماتے ہیں علی منی بمنزلۃ راسی من جسدی، علی سے میرا، علی کا میرے نزدیک وہ مقام ہے جو میرے جسم محمد عربی کے جسم میں محمد عربی کے سر مبارک کا مقام ہے. اور ایک روایت میں ہے علی منی بمنزلتی من ربی، علی کا میرے سامنے
سرکار فرما رہے ہیں، میں نہیں آ رہے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں۔ حق علی علی المسلمین حق الوالد علی الولد، علی کا حق تمام مسلمانوں پر ایسا ہے جس طرح والد کا اولاد پر حق ہوتا ہے۔ یا علی انکا اول من یقرع باب الجنت فتدخلها بغیر حساب بعدی، علی میرے بعد تو جنت کے دروازے پر آنے والے اور کھٹکھٹانے والوں میں پہلا آدمی ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں اختلاف ہوتا رہتا ہے اور صحابہ کے ہم اختلاف میں زیادہ غمگشائی نہیں کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف بہرحال تھا اور کافی شدید اختلاف تھا، تو اسی لیے جنگیں بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ، کمال وہ ہوتا ہے جس کا دشمن اور مخالف اعتراف کرے۔ تو میں کہتا ہوں اپنا بیٹا بدصورت بھی ہو تو ماں کہتی ہے میرے چاند جیسا اس شہر پورے میں نہیں، ملک میں نہیں ہے۔ ارے پگلی تو اپنے بیٹے کو حسین کہتی جا رہی ہے، اپنے ممتا کی محبت میں کہتی جا رہی ہے، محلے کے 4 آدمی اور بھی تو کہیں نا۔ دیکھو نا بی بی، بات یہ ہے نا کہ مصر والوں کے ساتھ یوسف کا کیا رشتہ تھا؟ مصر والے یوسف کے رشتہ دار تو نہیں تھے، ارے وہ تو کنویں میں گرا یعقوب کا بیٹا تھا، نہ کوئی جاننے والا، لیکن جب وہ طلوع ہوا تو سب حسینوں کے آس پاس غروب ہو گئے۔ سارے پہلے ٹیکے مار کرے ہم حسین ہیں، ہماری آنکھ دیکھو، ہماری زلف دیکھو، ہمارے ابرو دیکھو، ہماری جبین دیکھو، ہماری چال دیکھو، ہماری مانگ دیکھو، لیکن جب یوسف بازار میں آیا سبحان اللہ، یوسف بازار میں آیا بکنے کے لیے، سب کہتے رہے ہم حسین ہیں، ہم میں یہ خوبی ہے، اپنے منہ سے کہتے رہے۔ یوسف خاموشی سے بازار میں آیا، کسی کو نہیں کہا میں بہت حسین ہوں۔ جی احسن القصص، اللہ نے پوری سورت کو کہہ دیا۔ حسین کا ذکر ہے تو فرمایا سب سے حسین قصہ ہے قرآن میں یوسف کا قصہ بھی حسین ہے، احسن ہے، سب سے زیادہ حسین۔ تو کمال وہ ہے جو خود منواتا ہے اپنے آپ کو، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حسن پر اپنے ہر ایک ماہپارہ گھر میں لاف تھا، ماہپارہ چاند کا ٹکڑا، ہر حسین آدمی جس کی کوئی شکل اچھی ہے، کوئی آنکھ اچھی ہے، کوئی 1-2 چیزیں اچھی ہیں، وہ بڑا لاف مارا تھا، میں بڑا حسین ہوں۔ حسن پر اپنے ہر ایک ماہپارہ گھر میں لاف تھا، لافے مارتا تھا۔ صبح وہ خورشید روح نکلا تو مطلع صاف تھا، وہ صبح کو وہ سورج کا چہرہ لے کر نکلا جب گھر سے تو سارے ستاروں کے مطلع صاف ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت امیر معاویہ نے اختلاف کے باوجود
کہا بھائی علی سے میرا اختلاف تو ہے، لیکن خدا جانے علی پہلے مرتا ہے یا میں پہلے مرتا ہوں، اب اللہ نے تو مجھے بتایا نہیں، تو یہ کیسے پتا چلے کہ علی پہلے مرے گا یا میں پہلے مروں گا؟ یہ امیر معاویہ نے کہا۔ یہ کہہ کر اختلاف کے باوجود جنگیں بھی لڑ رہے ہیں، لیکن موت کی خبر پوچھنے کے لیے علی کی طرف بھیج رہے ہیں آدمی۔ نئی چیز سناؤں، ایک آدمی سے کہا، 3 آدمی مقرر کیے، 3 آدمی مقرر کیے کہ تم کوفے میں ایک دن ایک داخل ہو اور معاویہ کے مرنے کی خبر پھیلا دے کہ معاویہ دنیا سے چلے گئے، جنازہ فلاں وقت ہوا، فلاں نے پڑھایا، یہ وہ سب ذرا ہلچل ہوئی۔ اچھا علی کے مخالف تھے تو یہ دنیا سے چلے گئے، اچھا آپ پر خبر پہنچی تو آپ خاموش، حضرت علی خاموش ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب نصیر الدین کے خطاب میں لوگ بڑے جمع ہوتے ہیں، پتہ نہیں سے کیا کدھر سیدھی سنا دی ہے۔ یہ نقطے بھی کوئی پیش کرے نا، اور پھر لذت کے ساتھ لطف کے ساتھ۔ بھائی جہاں آواز پہنچتی ہے کہ نصیر الدین آ رہا ہے اور خطاب ہے، تو دنیا چوک در چوک پہنچ جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے گھر کے ساتھ ہوتی آئی ہے، اتنے میدان ہمارے بزرگوں نے مارے، تو یزیدیوں نے کیا سلوک کیا ہمارے بزرگوں کے ساتھ؟ سبحان اللہ۔ تو اگر میں حسین اور حسن کا بیٹا ہوں تو میرے دشمنوں کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ آئی؟ اگر میں واقعی حسن اور حسین کا بیٹا ہوں تو میرے دشمنوں کا، میرے مخالفوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ میرے باپ دادا کے بھی مخالف تھے۔ لیکن اتنی بات یہ ہے کہ حسن اور حسین اور اہل بیت کی مخالفت کرنے والوں کو دنیا کہتی کیا ہے، ان کا نام کیا رکھا گیا ہے، یہ بھی سوچئے۔ اس ٹولے کو کیا کہا جاتا ہے اس دور میں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آئی؟ پتہ ہے ابن زیاد کے سامنے جب زینب کبریٰ کو لایا گیا، ایک بات سنتے جائیے، زینب کبریٰ کو اور فاطمہ کو، فاطمہ بنت حسین جو زینب سے چھوٹی تھی، ان کو لایا گیا اور زین العابدین ٹاپ پڑا ہوا تھا، 104 بخار تھا آپ کو، دمشق لایا گیا کربلا سے۔ تو حضرت زینب کے متعلق آتا ہے کتابوں میں اور معتبر کتابوں میں، یہ شیعہ کتابوں میں نہیں، سنیوں کی کتابوں میں، اور بڑے مستند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جن کے بھائی حسن اور حسین ہوں، جب وہ بہنیں لٹ جائیں تو ان کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔ آپ بھی گھر والے ہیں، آپ کی بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور فاطمہ الزہرا کی اس بیٹی کا حال معلوم کیجئے کہ جن کی شان انما یرید اللہ ہو
لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جو شان اللہ نے بیان کی، اس گھر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا آزمائش کر رہا ہے۔ آئی حسن دنیا سے چلے گئے، زینب کو بڑا دکھ تھا، رویا کرتی تھی بڑے بھائی کو یاد کر کے کہ تم میرے باپ کی نشانی تھی، میں تمہیں دیکھتی تھی تو مجھے تیری صورت میں کملی والے کی جھلک نظر آتی تھی۔ حسن اتنا جلدی مرنے والا نہیں تھا، دنیا سے اٹھ گیا، اب زینب کس کا چہرہ دیکھے گی؟ جب حسین دنیا سے گئے، چلو حسین چھوٹا بھائی ہے حسن کا، لیکن زینب سے بڑے تھے، حسین بھی بڑے تھے، چلو بڑا نہیں ہے تو چھوٹے کو دیکھ لوں گی۔ جب وہ بھی شہید ہو گئے تو زینب لکھتے ہیں کتابوں والے کہ زینب نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، میلے کچیلے، جس طرح عام غریب لوگ پھرتے ہیں، جو ماں باپ اور گھر کے اجڑ جانے سے، بھائیوں کے قتل ہو جانے سے جو بہنوں کے حال ہو جاتے ہیں، میلے اور پھٹے کپڑے پہنے ہوئے زینب جب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی تو وہ روب تھا، وہ شان تھی، وہ حیدری لب و لہجہ تھا، لیکن بھائی کے غم نے نڈھال کر دیا، اصغر کی ہچکیوں نے نڈھال کر دیا زینب کبریٰ کو۔ تاریخ میں آتا ہے کہ زینب اسی میلے کچیلے لباس میں ابن زیاد ملعون کے دربار کے صدر دروازے میں زمین پر بیٹھ گئی۔ سنو اہل بیت کی محبت رکھنے والوں، سنیو، سنو، کملی والے کے جگر گوشوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ آج کہتے ہیں کہ حسین نے کیا کیا، تم نے کیا کیا آج تک؟ حسین نے تو اتنا کچھ کیا کہ نبی بھی رشک سے دیکھتے ہیں کہ اس نبی آخر الزمان کا نواسہ کیا کر گیا۔ آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، سب کی ہیں، لیکن زینب کو دیکھو، زینب ابن زیاد کے دربار کے صدر دروازے میں بیٹھنے کے قابل تھی، مٹی پر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا یہ وہ کون ہے؟ سیدہ زینب خاموش۔ دوبارہ اس نے کہا عورت بولتی کیوں نہیں؟ اسے کیا کم بخت کو پتا تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ کی نواسی بیٹھی ہوئی ہے، فاطمہ الزہرا کی جگر گوشہ بیٹھی ہوئی ہے، علی المرتضیٰ کی لخت جگر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا عورت بولتی کیوں نہیں؟ تیسری مرتبہ سپاہی نے کہا کہ یہ زینب بنت علی ہے، علی کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے دروازے پہ۔ ابن زیاد نے کہا کہ زینب وہ ہوا کہ نہیں جو ہونا تھا؟ اللہ نے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو قتل کیا کہ نہیں؟ اللہ نے تمہیں ذلیل کیا کہ نہیں؟ زینب خاموش، دیکھ رہی ہے قدرت مالک کی بے نیازیاں، جن کے گھر میں ملائک بھی پوچھے بغیر قدم نہیں رکھتے۔ آج ابن مرجانہ کا بیٹا گستاخانہ کلام کر رہا ہے زینب سے۔ بات بڑی، سجاد بیمار تھے، پھوپھی کے ساتھ۔ یہ لڑکا کون ہے؟ کہاں ہے لڑکے تمہارا؟ فرمایا علی بن حسین۔ اللہ نے تمہیں قتل کیا کہ نہیں؟
آپ چپ. کہنے لگا بولتا کیوں نہیں؟ اللہ نے تمہیں قتل کیا کہ نہیں؟ پھر چپ. تیسری بار بولتا کیوں نہیں؟ فرمایا جس کو وہ مارنا چاہتا ہے وہ مار دیتا ہے، اپنے وقت پر مارتا ہے، سب کو مارے گا. اس ظالم کے سامنے اتنا لٹ کے آنا، قتل ہو کے آنا، اور پھر یہ جرأت مندانہ جواب. اس نے کہا لڑکے کو دیکھو بالغ ہے. دیکھا گیا، اس نے کہا سپاہی نے کہ بالغ ہے. اس نے کہا اس کو قتل کرو. جب ابن زیاد نے حکم دیا سید زین العابدین کے قتل کا، تو زینب لپٹ گئی اپنے بھتیجے کے گلے سے. کہنے لگی اے مرجانہ کے بیٹے، وہ خطبہ تھا زینب کا، او مرجانہ کے بیٹے، اگر تو میرے اس بھتیجے کو قتل کرے گا، کیا تیرا دل ہمارے خون سے ابھی بھرا نہیں؟ اگر قتل کرے گا تو پہلے اس کی پھوپھی زینب کو قتل کر، میں اس کے ساتھ مروں گی، اس کے بعد میں زندہ نہیں رہ سکتی. العابدین نے کہا پھوپھی آپ کھائیں گے، میں جواب دیتا ہوں. یہ دلیر آگے ہوا، توپ پہنے ہوئے ہیں، زنجیریاں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھ پاؤں بنے ہوئے ہیں، بیمار ہے، لیکن صبر اور استقلال کا مقام دیکھیے. فرمایا ابن زیاد مجھے ضرور قتل کر، لیکن اگر ان عورتوں کے ساتھ تمہارا کوئی خاندان کا کچھ رشتہ ہے تو پھر ان کو یزید کے پاس جو دمشق بھیجنا ہے تو کسی پاک نظر انسان کے ساتھ بھیج، اس کے بعد مجھے قتل کر دے. ہمارے گھر کی عورتیں کسی آوارہ آدمی کے ساتھ نہ جائیں، اس کا بس انتظام کر دیں اور مجھے قتل کر دیں. اس نے ایک مرتبہ زینب کو دیکھا، پھر زین العابدین کو دیکھا، پھر دیکھا، اور پھر اہل دربار سے کہنے لگا کہ اچھا بڑا جوش ہے کہ یہ عورت اس بھتیجے کے پیچھے خود مرنا چاہتی ہے، سب کچھ اس کا لٹ گیا، کیا خون ہے ان کا. ابھی اور تماشا دیکھیے، ایک دو باتیں سناؤں گا. تو آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں تم ہی جاؤ ان کے ساتھ. شرم آ گئی مجھے. جب دربار یزید میں پہنچے تو امام حسن کے صاحبزادے، چھوٹے صاحبزادے حسن مصنع جن کی اولاد ہم ہیں، حضرت علی حجویری ہیں داتا صاحب، سادات طباطبائی مصر والے جن کی اولاد ہیں، مراکش کے شاہ حسن جن کی اولاد ہے. یہ حسن مجتبیٰ اس وقت چھوٹے تھے، میدان میں شریک تھے، لیکن چھوٹے ہونے کی وجہ سے قتل سے بچ گئے. تو ان کے ایک اور بھائی تھے. اب یزید ان کے ساتھ اپنے کیے پر